قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارا فقہ کا 7واں درس ہے۔ یہ فقہ کا پہلا حصہ 12 ویڈیوز پر مشتمل ہے۔ 6 ویڈیوز ہم نے مکمل کر لیے، یعنی ہمارا آدھا کورس الحمدللہ پورا ہو چکا پچھلے درس میں۔ آج 7واں درس ہے، یعنی آخر کے نصف حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی اختصار کے طور پر جیسے ہمارے پچھلے 6 ویڈیوز آپ نے دیکھا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ اس میں تفصیل ہے اور نہ ہی بہت اختصار ہے۔ چونکہ آپ کے سامنے کورس کی یہ کتاب موجود ہے اور اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر کے چلنا ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں آپ کو باہر سے یا اضافت کے طور پر نہیں بتلائی جا سکتی، کیونکہ آپ کا لیول جو ہے بالکل شروعات کا لیول ہے، پہلا لیول ہے، لیکن الحمدللہ اس کے اندر بھی ہم ایسی بنیادی چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ہمارے دین کے اندر بہت ہی اہم ہیں۔ تو ہم نے پچھلے درس کے اندر الحمدللہ پڑھا تھا بہت ساری چیزیں، اسی میں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ طہارت کی اسلام میں اہمیت اور فضیلت کیا ہے، طہارت کتنے طرح کی ہوتی ہے، طہارت کے بغیر کیا نماز قبول ہوتی یا نہیں قبول ہوتی۔ پھر ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے وضو کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ و کس آیت کے اندر کیا ہے، اور اس وضو کی فضیلت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آج کے درس میں پڑھیں گے کہ وضو کے شرائط کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بتلایا جائے گا کہ شرط کسے کہتے ہیں، شرط کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے، وضو کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، جو شرائط میں سے ہیں، بغیر اس کے وضو درست ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم وضو کے فرائض کو پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے وضو کے اندر کن کن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، تو شرط کا مفہوم کیا ہے اور فرض کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو وضو کی کئی شرطیں ہیں۔ فقہ کی جب آپ کتاب کھولیں گے تو اس میں مختلف فقہی کتابوں میں مختلف عدد آپ کو مل سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس شرط کے اندر وہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو وضو کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا، بلکہ کہا جائے کہ وضو کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ وضو کے ان شرائط کو جاننے سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرط کسے کہتے ہیں۔ شرط لغت کے اندر علامت کو کہتے ہیں، کسی چیز کو لازم کر لینا یا لازم اپنے اوپر کر لینا، یہ شرط کہلاتا ہے۔ شریعت کے اندر شرعی طور پر شرط کی بھی علماء نے تعریف کی ہے، اور فقہ کے کتابوں کے اندر آپ کو یہ تعریف ملے گی۔ میں اس تعریف کو کرنے کے بعد تھوڑی سی شرح انشاءاللہ اس کی کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کے شرائط کون کون سے ہیں۔ جو سب سے معروف اور مشہور تعریف کی جاتی ہے شرط کی، کہتے ہیں کہ ما یلزم من عدمہ العدم، من عدمہ العدم یعنی من عدمہ عدم المشروط، کہ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے مشروط بھی نہ ہو، یعنی
یہ چیز لازم ہو کہ اگر یہ شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ تو مشروط کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ شرط ہو۔ انشاءاللہ اس کو مثال کے طور پہ بیان کیا جائے گا۔ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَجُودِهِ وجود المشروط ولا عدم المشروط، کہ جس کے وجود کی وجہ سے مشروط کا وجود لازم نہ ہو۔ اگر شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ شرط پائی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ مشروط پایا جائے، اور نہ ہی اس کی نفی ہوگی مکمل طور سے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا تصور بھی نہیں بغیر وضو کے۔ وضو شرط ہے نماز کے لیے، جب وضو ہوگا تو نماز بھی ہوگی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی وضو کرے تو نماز پڑھے ہی پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر بہتر، افضل اور مستحب یہ ہے کہ آدمی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی ویسے بھی باوضو رہ سکتا ہے، ویسے بھی اس عبادت کو انجام دے کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور مختلف مواقع پر یہ وضو کرنا سنت بھی ہے، جیسے سونے سے پہلے ہے کہ آدمی سونے سے پہلے باوضو ہو کر کے سوئے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ وضو پایا جائے تو نماز بھی پائی جائے، جبکہ نماز کے لیے شرط ہے وضو، لیکن وضو کرنے کے بعد شرط نہیں ہے کہ آپ نماز ہی پڑھیں۔ آدمی ویسے ہی چاہے تو اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھ سکتا ہے۔ تو یہ تعریف کی جاتی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ وجود ولا عدم لذاتہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو کے شروط، وضو کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ وضو کی سب سے پہلی شرط جو بیان کی جاتی ہے کہ وضو کرنے والا مسلم ہو، کلمہ گو ہو۔ حالانکہ یہ محل اختلاف چیز ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے کفر کی حالت میں، پھر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کی ہوئی وضو جو ہے، کیا وہ اس کی عبادت کے لیے کافی ہوگی یا نہیں کافی ہوگی؟ محل اختلاف ہے۔ لیکن یہ شروط میں سے ذکر کیا جاتا ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو اور اسلام لانے کے بعد، کیونکہ اسلام سے پہلے جو آدمی نیکیاں کرتا ہے اس نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں اسے نہیں لکھا جاتا ہے۔ دنیاوی مصائب اور پریشانیاں تو اس سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے نام اعمال میں وہ چیزیں درج نہیں ہوتی ہیں۔ عاقل ہو، یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے، مختلفی امور میں سے ہے، لیکن علماء نے اسے بھی ذکر کیا ہے شرط میں تھے۔ تو مسلمان ہونا، عقل مند ہونا مثال کے طور پر ایک شخص جنون کی حالت میں ہے اور وہ وضو کر لیتا ہے، کمپلیٹ وضو کرتا ہے، پھر وہ جو جنونی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، تو کیا اس کا کیا ہوا وضو اس حالت میں کیا قابل قبول ہوگا یا قابل قبول نہیں ہوگا؟ تو علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، چونکہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، اور جب مکلف ہی نہیں ہے تو اور ہوش و حواس بھی نہیں ہے، عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس کے اس وضو کا اعتبار نہیں ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نیت ہو۔ آدمی وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، دل میں ارادہ، نیت کیا کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم اور آپ جب وضو کے لیے بڑھتے ہیں پانی کی طرف، تو ہمارے دل میں ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم اس سے وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دھوپ کی شدت سے آیا اور پانی کے پاس گیا، اس نے کمپلیٹ طریقے سے فریش ہونے کے لیے، اپنے اس دھوپ سے جو اس کو پسینہ ہوا ہے، جو گرمی لاحق ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ مکمل طور سے ایسے ہی اپنے اعضائے وضو کو دھل لیتا ہے جیسے وہ وضو میں دھلا کرتا ہے، یہاں تک کہ سر اور کان کا بھی مسح کر لیتا ہے، کمپلیٹ اے ٹو زیڈ جو ہے وہ سارا وہ عمل کر لیتا ہے جو وضو کے اندر شامل ہے، لیکن اس کی نیت وضو کی نہیں ہوتی ہے۔ بعد میں اذان کی آواز سنتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو کمپلیٹ طور پہ پورے اعضائے وضو کو دھلا ہے تو میرا وضو ہو جائے گا۔ نہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی، لہذا
اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت ظاہر سی بات ہے بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا یا فقہی کتابوں کے اندر شاید آپ کو نظر آئے کہ ایک شخص تالاب میں گر جائے یا کسی گڈھے میں گر جائے، اس کے اندر پانی ہو تو اس سے اس کا غسل ہو جائے گا، اگر وہ جنابت سے ہے اس کا وضو ہو جائے گا، یہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور بغیر دلیل کے یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ختم کرنا جو بھی وضو کے منافی ہو، جیسے حیض ہے، نفاس ہے، تو حیض اور نفاس کی حالت میں کوئی عورت ظاہر سی بات ہے وضو کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اس کے وضو کی صحت کے لیے رکاوٹ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان چیزوں سے ایک عورت پاک صاف ہو۔ ایسے ہی کوئی مرد بھی ایسے حالات میں ہو کہ اس کے اوپر مثال کے طور پر غسل واجب ہو، تو وضو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے جنابت کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد پانچویں شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو پر اگر کوئی ایسی چیز حائل ہے جو دھلنے میں رکاوٹ ہے، ممانعت ہے، مثال کے طور پر چہرہ ہے اور چہرے پہ آدمی کچھ پہنے ہوئے ماسک، جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے آدمی ماسک لگائے ہوئے تو سوچتا ہے ماسک کیوں ہٹائیں، کیونکہ ہم دھل لیتے ہیں جو اوپن حصہ ہے، نہیں، اسے اس چیز کو ہٹانا پڑے گا جو اس کے دھلنے والے اعضاء پر ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی پٹی لپیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے وضو کرنے کے جا رہا ہے ہاتھ میں، یا اسی طریقے سے پیر جو کہ دھلنے کی چیز ہے، یا سر پہ وہ ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، تو اب یہ اس پہ مسح نہیں کر سکتا۔ تو جو وضو کے اندر جو دھلنے والے اعضاء ہیں یا مسح کرنے والے اعضاء ہیں، وضو کے وقت کرتے وقت ان چیزوں کو دور کرنا، تاکہ پانی اس جگہ پہنچ سکے جس کا دھلنا یا جس کا مسح کرنا واجب ہے وضو کے اندر۔ ایسے ہی چھٹی شرط یہ ہے اس شخص کے لیے جس کو کانٹینیو لگاتار حدث لاحق ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ وضو باقی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو کانٹینیو جو ہے اس کو ایسی بیماری ہے، مثال کے طور پر ایک عورت اگر ہے تو استحاضے کی حالت میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سالی تھیں حضرت حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش جو ام المؤمنین ہیں، ان کی بہنیں جو تھیں، ان کو یہ پریشانی تھی کہ استحاضے کا خون کثرت سے آتا رہتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب جو ہے یہ بلڈ شروع ہو جائے گا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، ایک نماز کا وقت، تو اس کے آخری وقت میں جانے سے پہلے غسل کرو، اور غسل کر کے جو ہے وضو کر کے نماز ادا کرو، پھر دوسری نماز کا فوراً وقت ہو تو اس دوسری نماز کو ادا کر لے۔ تو ایسا اگر کوئی شخص ہے یا کوئی ایسا بیمار شخص ہے کہ وہ نجاست کی حالت میں رہتا ہے، مثال کے صفائی ستھرائی پاسبل نہیں ہے، اس طریقے سے کوئی ہے نہیں اس کا تعاون کرنے والا، تو ایسا شخص جب نماز کا وقت ہوگا تبھی وہ شخص وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، یا وضو کے قائم مقام جو چیز ہے تیمم وغیرہ، وضو سے وقت سے پہلے ہی اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ وہ آلریڈی نجاست کی حالت میں ہے یا ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہو رہا، تو معذور کے حکم میں ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ آدمی وضو پاک صاف پانی سے کرے، پاک صاف پانی سے کرے، کیونکہ پاک اور صاف پانی استعمال کرنا وضو کے اندر ضروری ہے، شرط ہے۔ ایک آدمی نجس پانی، ناپاک پانی نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ ناپاک پانی جو خود نجس ہے وہ کیسے نجاست کو وہ چیز دور کر پائے گی۔ تو یہ وضو کے شرائط میں سے ہیں۔ ایک بار سرسری طور پہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ آدمی مسلمان ہو، آدمی عقل مند ہو، آدمی کی نیت ہو وضو کی، وہ ان تمام چیزوں سے دور ہو جو اس کے وضو کی منافی چیزیں جیسے حیض، نفاس یا جنابت وغیرہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کے اعضاء جو ہیں اس چمڑے پر جو وہ چیز ہے جو دھلنے یا مسح کرنے سے رکاوٹ بنے اس کو ختم کیا جائے۔ جس آدمی کو برابر حدث لاحق ہوتا ہو، ناپاکی لاحق ہو رہی ہو، اس کے لیے وقت کا داخل ہونا۔ اور ساتویں چیز ہے کہ وضو پاک صاف پانی سے کیا جائے۔ آئیے اب آج کے درس کا دوسرا حصہ جو ہمارے سامنے ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ فرائض، فرض کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے واجب کیا ہو، لغت میں اس کو فرض کے معنی
قطع کے بھی آتے ہیں یا مقدر کرنے کے بھی معنی بھی آتے ہیں، کسی چیز کو کاٹنا یا کسی چیز کو مقدر کر دینا، کسی چیز کا اندازہ لگا لینا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس معنی کے اندر استعمال کیا ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر صحبت سے پہلے ہی اگر تم عورت کو طلاق دے دو اور ان کے لیے تم نے کوئی فریضہ مقرر کیا ہے، یعنی کوئی مہر مقرر کر دیا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کا آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا، کیونکہ صحبت کی نہیں تو پورا مہر دینا واجب نہیں ہے۔ تو فرض کے معنی قطع کے ہیں، اور فرض شریعت کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ حکم ہے جس کا وجوب ثابت ہو دلیل قطعی سے اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو، چاہے وہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے یا صحیح احادیث کے ذریعے سے۔ تو یہ فرض کی اہمیت ہے۔ فرض البتہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ فرض عین ہر شخص کے اوپر وہ فرض ہو، ضروری ہو، جیسے نماز ہے، جیسے روزے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اگر مجتمع یا معاشرے کے اگر وہ لوگ کام کر لیتے ہیں تو آپ کی طرف سے وہ کافی ہوگا، نہیں، یہ فرض عین ہے، ہر شخص کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کے، سوسائٹی کے یا مسلمانوں کی جماعت کے کچھ لوگ وہ کام کر لیتے ہیں تو سارے لوگوں کی طرف سے اللہ رب العالمین اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے، جیسے جنازے کی نماز وغیرہ ہے یا سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز ہے، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، یعنی کن اعضاء کا دھلنا، نماز نہیں وضو کے اندر کن اعضاء کا دھلنا فرض ہے۔ تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ آدمی مکمل طور سے اپنے پورے چہرے کو دھلے، کلی کرے، غرارہ کرے اور ناک میں پانی چاہے، یہ پہلا اس کا فریضہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے وضو کے اندر کہ آدمی دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے، تو کہنی اس ہاتھ کے اندر شامل ہے دھلنے کے اندر۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ آدمی سر کا اور کان کا مسح کرے، کان کا بھی مسح کرے، یعنی اپنے شہادت کی انگلیوں کو کان کے اندرونی حصے میں اور اپنے انگوٹھے کے ذریعے سے کان کے ظاہری حصے پر پھیرے، اس طریقے سے تو کان کا مسح ہو جائے گا۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پیروں کو پڈلیوں تک دھونا، پڈلیوں سمیت دھونا، جیسے ہاتھوں میں کہنیوں سمیت دھونا، ایسے پیروں میں پڈلیوں کے سمیت دھونا دونوں پیروں کو۔ اور آخری فرض ہے وضو کے اندر کہ ترتیب اور موالات کو قائم رکھنا، ترتیب سے وضو کرنا اور پے در پے کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایک عضو آپ دھلیں اور پتہ چلے اتنی دیر ہو جائے کہ وہ عضو جو ہے سوکھ جائے، تو ترتیب بھی پائی جائے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھٹا جو فرض ہے وہ موالات یعنی پے در پے ہو۔ تو یہ آج کے درس میں ہم نے پڑھا کہ وضو کے شرائط کیا ہیں اور وضو کے فرائض کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس وضو کے احکام کو جاننے اور اسی کے مطابق اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون